سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کراچی کے تاجر طبقے کا ایک حیران کن منصوبہ ہے۔ یہ ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی نے 1999 میں قائم کیا۔ مولانا میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک کے لحاظ سے حنفی ہیں، کراچی میں باردانے کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ جوانی میں طبیعت مذہب کی طرف مائل ہوئی، دارالعلوم میں داخل ہوئے، مذہبی اور روحانی تعلیم حاصل کی، استخارے میں مہارت حاصل کی، لوگ ان کے دیوانہ وار مرید ہوئے، مذہبی چینل پر لائیو استخارہ شروع کیا، زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، کراچی کی بزنس مین کمیونٹی میں روحانی رسوخ بنا۔ یہ عملی شخصیت ہیں، چنانچہ انہوں نے میمن کمیونٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ سیلانی ٹرسٹ کا نام انہیں خانقاہ ڈوگرہ میں مدفون خواجہ محکوم الدین سیلانی سے ملا۔ یہ بزرگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہتے تھے۔ یہ اس معمول کی وجہ سے سیلانی کہلاتے تھے۔ یہ سیلانی تھے، لیکن سما سٹا ان کا مرکز تھا۔ یہ گھوم پھر کر واپس سما سٹا اور خانقاہ ڈوگرہ آ جاتے تھے۔ دنیا کے تمام جینون بزرگ لنگر ضرور شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ آگ اور پتھر کے کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، چنانچہ یہ ہر اس شخص کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دنیا بھر کی سستی فوڈ چینز کی اسٹڈی کر لیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بننے والی سستی فوڈ چین دوسری مصنوعات کے مقابلے میں 10 گنا تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ کیونکہ یہ چین لوگوں کو سستا رزق فراہم کرتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی آمدنی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صوفیاء کرام کیونکہ اللہ کے اس نظام کو سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ اپنی درگاہ پر لنگر کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں ان کا آستانہ، ان کی درگاہ بادشاہوں کے دربار سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ دہلی کے تمام مسلمان حکمران دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے دربار اور محلات اجڑ گئے، لیکن دہلی کے صوفیاء کرام کے دربار آج بھی قائم ہیں۔ ان درباروں کی رونق کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ ان کا لنگر بھی ہے۔ ان کا دسترخوان قائم ہے، چنانچہ ان کی درگاہ بھی سلامت ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے سیلانی بابا بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کے اس روحانی ذوق کی وجہ سے آپ کے دربار میں بہت رونق تھی۔ یہ رونق آج بھی قائم ہے۔ سیلانی بابا آخری عمر میں سفر کے لیے نکلے، بہارت کے علاقے دوراجی میں قیام کیا اور وہاں ان کا وصال ہو گیا۔ دوراجی کے لوگوں نے آپ کو اپنے علاقے میں دفن کر دیا۔ سما سٹا کے لوگوں کو علم ہوا تو یہ دوراجی پہنچ گئے اور آپ کی میت کا مطالبہ کر دیا۔ دوراجی کے لوگوں نے انکار کر دیا، نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اس دوران خواجہ محکوم الدین سیلانی دوراجی کے راجہ کے خواب میں آئے اور اس کو حکم دیا، آپ ان لوگوں کو میری لاش لے جانے دو، میں وہاں بھی رہوں گا اور آپ کے پاس بھی۔ راجہ نے اس حکم پر لبیک کہا۔ آپ کے مریدین آپ کا وجود اطہار لے کر سما سٹا آ گئے اور خانقاہ شریف میں آپ کو دفن کر دیا۔ دوراجی کے راجہ نے تجسس سے مغلوب ہو کر ایک دن آپ کی خالی قبر کھول کر دیکھی تو وہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت صاحب قبر میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ راجہ نے قبر بند کر دی اور اس پر بھی مزار بنوا دیا۔ یہ دنیا میں خواجہ محکوم الدین سیلانی بابا کے 2 مزار ہیں، بہارت کے علاقے دوراجی اور پاکستان کے شہر سما سٹا کے مضافات میں۔ مولانا بشیر فاروقی اور ان کے ساتھیوں نے جب 1999 میں ویلفیئر ٹرسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ لوگ نام تلاش کرنے لگے۔ آپ حسن اتفاق دیکھیے، یہ لوگ ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے کراچی کی جس عمارت میں اکٹھے ہوئے وہ عمارت سیلانی چوک میں واقع تھی اور وہ علاقہ دوراجی کہلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے قدرت کا اشارہ سمجھا اور اپنے ادارے کا نام سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ رکھ دیا۔ یہ ٹرسٹ 25 سال قبل بنا، لیکن اس نے کراچی، حیدرآباد اور فیصل آباد میں کمال کر دیا۔ کراچی شہر میں اس کے 52 دسترخوان ہیں۔ ان دسترخوانوں پر روزانہ 1 لاکھ لوگ مفت کھانا کھاتے ہیں۔ سیلانی ٹرسٹ روزانہ 500 بکرے ذبح کرتا ہے۔ یہ ان کا سالن پکا کر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو گوشت بچ جاتا ہے یہ لوگ اسے غریبوں کی بستیوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ کراچی کے 5000 گھرانوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ یہ انہیں مہینے بھر کا راشن دیتے ہیں، ان کے گھروں کا کرایہ ادا کرتے ہیں، ان کے یوٹیلیٹی بل ادا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں اور انہیں ادویات بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ 5000 خاندان وہ ہیں جن کے سربراہ ٹارگٹ کلنگ، ایکسیڈنٹ یا فساد میں مارے گئے اور ان کے خاندان کا کوئی کفیل نہیں۔ یہ لوگ اس مد میں ہر ماہ 2.5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غریب لوگوں کو گھر اور فلیٹ بھی بنا کر دے رہے ہیں۔ یہ بے روزگاروں کو رکشے بھی خرید کر دیتے ہیں۔ کراچی شہر میں انہوں نے 750 رکشے دیے۔ رکشہ مالکان سیلانی ٹرسٹ کو روزانہ 250 روپے ادا کرتے ہیں اور 18 ماہ بعد رکشے کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ پاپ کارن اور چائے کی چھوٹی مشینیں بھی دیتے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے ایک ڈسکاؤنٹ اسٹور بھی قائم کیا۔ اس اسٹور سے کوئی بھی شخص خریداری کر سکتا ہے۔ خریداروں کو 30% اسٹور میں رعایت ملتی ہے۔ یہ ہر مہینے 450 بچیوں کو جہیز بھی دیتے ہیں۔
یہ 10,000 طالب علموں کو وظائف بھی دے رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر نے ایک انتہائی دلچسپ چیز بھی ایجاد کی، انہوں نے فائر موٹر سائیکل بنوائے۔ یہ موٹر سائیکل آگ بجھاتے ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر پانی کے چھوٹے ٹینک اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سلنڈر لگے ہیں۔ یہ موٹر سائیکل چند منٹوں میں ان گلیوں میں گھس جاتے ہیں جہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ وہاں پہنچ کر فوراً آگ بجھا دیتے ہیں۔ میری چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے درخواست ہے یہ سیلانی ٹرسٹ کی اس ایجاد سے فائدہ اٹھائیں، موٹر سائیکلوں کو بھی فائر بریگیڈ کا حصہ بنائیں، اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ لوگ کراچی کے لیے لمبی لمبی سیڑھیاں بھی درآمد کر رہے ہیں۔ یہ ایسے غبارے بھی لا رہے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں عمارتوں کے نیچے بچھا دیے جائیں گے اور لوگ ان پر کود کر جان بچا سکیں گے۔ سیلانی ٹرسٹ نے ڈسپنسریاں بھی بنا رکھی ہیں، یہ بنیادی صحت پر بھی کام کر رہے ہیں، یہ موبائل کلینک بھی بنا رہے ہیں، ان کے چھوٹے اسپتال بھی ہیں، یہ کمپیوٹر ٹریننگ کا پروگرام بھی چلا رہے ہیں۔ ان کی کمپیوٹر لیب میں 500 طالب علم مفت ٹریننگ لیتے ہیں اور یہ ٹریننگ کے بعد مہینے میں 30-40 ہزار روپے کما لیتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انہیں مختلف قسم کے ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ سیلانی ٹرسٹ 63 شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ یہ ویلفیئر پر سالانہ 215 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے ڈونرز کراچی کے بڑے بزنس مین ہیں۔ یہ بزنس مین ان اداروں کے ٹرسٹی ہیں۔ یہ ادارے کو وقت بھی دیتے ہیں، توانائی بھی اور سرمایہ بھی۔ چنانچہ یہ ادارہ صرف 25 برس میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹرسٹ بن گیا۔ اس میں اس وقت رضاکاروں کے علاوہ 1300 لوگ کام کرتے ہیں۔ ادارہ ان ملازمین کو دانت صاف کرنے، ناخن کاٹنے، جوتے پالش کرنے، بچوں کو اسکول میں داخل کرانے اور صاف لباس پہننے کا الاؤنس دیتا ہے۔ یہ ملازمین کو کتابیں بھی فراہم کرتا ہے۔ میں سیلانی فاؤنڈیشن کا کام دیکھنے کے لیے ہفتہ اتوار 2 دن کے لیے کراچی گیا۔ مجھے ان 2 دنوں میں مولانا بشیر فاروقی، جنہیں یہ لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں، سے 3 ملاقاتوں کا موقع ملا۔ حضرت صاحب نے اپنی زندگی اور وقت سیلانی کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ صبح سے رات تک سیلانی ٹرسٹ کے ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں، یہ ادارے کا کام بھی دیکھتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کے لیے استخارہ بھی کرتے ہیں۔ کراچی کے چند بڑے بزنس مینوں نے بھی خود کو سیلانی ٹرسٹ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ لوگ کاروبار اپنے بچوں کو سونپ کر سیلانی ٹرسٹ کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں راشن دیتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہڑتالوں اور فساد کے دنوں میں کراچی کے محصور علاقوں میں خوراک تقسیم کرتے ہیں۔ اتوار کے دن سیلانی ٹرسٹ نے PAF میوزیم میں 2200 طالب علموں کا ٹیسٹ لیا۔ یہ نوجوان کمپیوٹر کورس کرنا چاہتے ہیں۔ سیلانی ٹرسٹ نے ان 2200 طالب علموں میں سے 450 طالب علم منتخب کیے۔ ٹرسٹ ان نوجوانوں کو مفت کمپیوٹر کورس کروائے گا۔ یہ کورس انتہائی جدید اور مفید ہے۔ یہ نوجوان اس کورس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک وسیع ٹینٹ کے نیچے 2200 نوجوان کو ٹیسٹ دیتے دیکھا۔ ان نوجوانوں کے لیے کرسی اور میز دونوں کا بندوبست تھا۔ یہ انتظام بذات خود حیران کن تھا۔ میں ان لوگوں کے اخلاص، مستقل مزاجی، عاجزی اور خدمت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا حلیہ بھی اسلامی ہے۔ یہ مولوی ہیں، لیکن ان لوگوں نے یورپ اور امریکہ کے ٹرسٹوں سے کہیں بہتر ادارہ بنایا۔ میں انہیں ملا تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یہ ہے اصل مسلمان اور یہ ہے اسلام کی اصلی اور سچی تصویر۔ کاش ہم پر اعتراض کرنے والی قومیں ہماری یہ تصویر بھی دیکھ لیں، انہیں یقین آ جائے گا اسلام امن اور مسلمان امان ہیں۔ یہی اسلام کا درس ہے۔